ایک وقت تھا جب لا الہ الا اللہ کہنا ظلم کو دعوت دینا تھا، جب ایک غلام کو مکہ کی جلتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر، اور کہا جاتا اگر اس جرم سے بچنا ہے سنگیت تو اپنے اللہ کو چھوڑ دو۔ جب ایک بوڑھی ماں اس دین کے لیے اپنی جان دے دیتی ہے، لیکن پھر وقت نے رخ بدل لیا۔ راتوں کی تاریکی میں چھپ کر اٹھنے والی آوازیں آہستہ آہستہ طوفان بننے لگے۔ وہ لوگ جو کل تک کمزور تھے آج حق کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہونے لگے۔ جنجیریں ٹوٹنے لگی اور ظلم کی دیواریں ہلنے لگی۔ ہر طرف ایک ہی صدا گونجنے لگی، لا الہ الا اللہ۔ یہ واقعہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو وہ اکیلے اسلام میں نہیں آئے، وہ اپنے ساتھ لائے عثمان ابن عفان، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سنگیت اجمائی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں عشرہ مبشرہ سنگیت کہلائے، جنت کی بشارت پانے والے 10 لوگ، اور یہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے آئے ہوئے راستے سنگیت پر آئے۔ لیکن مکہ میں کچھ اور بھی ہو رہا تھا۔ قریش وہ قبیلہ جو کعبہ کے رکھوالے تھے، وہ قبیلہ جس کا پورے عرب میں رب تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک کے بعد ایک ان کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بات انہیں قبول نہیں تھی۔ ابو جہل، جس کا اصلی نام عمرو ابن ہشام تھا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل جہالت سنگیت کا باپ کہا، اس نے فیصلہ کیا جو بھی اس دین میں داخل ہوگا اسے ایسی سزا دی جائے گی کہ باقی لوگ کبھی سوچیں گے بھی نہیں۔ اور پھر شروع ہوا اسلام کی تاریخ کا سب سے سخت دور، چیخنے کی آواز۔ وہ لوگ جو سب سے زیادہ ستم کا نشانہ بنے، غلام، کمزور، یتیم۔ اگر ہم ابو بکر یا عثمان کو ہاتھ لگاتے تو ان کے قبیلے والے بغاوت کر دیتے، اسی لیے جو بے خاندان ہے انہیں جتنا چاہو تڑپاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مکہ میں اب انسانیت نہیں طاقت کا زور بولتا تھا، اور اسی اندھیرے میں یہ ہنسی، ایک ایسا نام ابھرنے والا تھا جو جنجیروں سے بندھا تھا لیکن اس کا دل آزاد ہو چکا تھا۔ ایک حبشی غلام بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ۔ آخر محمد کے پاس کون سا پیغام ہے جس نے تمہارے دل کو اتنا بدل دیا؟ بلال امیہ ابن خلف مکہ کے امیر لوگوں میں سے تھا، اور حضرت ہنسی بلال رضی اللہ عنہ اس کی غلامی میں تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے لا الہ الا اللہ کہا اور امیہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جلتی ریت پر لٹایا جاتا اور ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ لا الہ الا اللہ، یا اللہ میری مدد فرما، آج تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنے ظلم کے بعد بھی یہ ٹوٹ کیوں نہیں رہے؟ آخر ان لوگوں میں یہ طاقت کہاں سے رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز ہے جو ان سب کو جوڑ رہی ہے اور ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے۔ شاید انہوں نے اپنے اصل مالک کو پہچان لیا ہے اور اب وہی انہیں یہ طاقت دے رہا ہے۔ کہیں تم مسلمان تو نہیں ہو جاؤ گے؟ خالد ہنسی، اس کے اوپر پتھر رکھ دو۔ تو چیخنے کی آواز ظلم مکہ کی گلیوں سنگیت میں پھیل چکا تھا۔ پھر ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ رک گئے۔ حضرت ابو بکر ایک امیر آدمی تھے، ان کے پاس دولت تھی اور اس سے بھی بڑھ کر ایمان۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امیہ کے پاس گئے۔ امیہ، اپنے غلام بلال کو آزاد کرنے کی کیا رقم سنگیت لوگے؟ امیہ نے سوچا کیوں نہ میں اس کا فائدہ اٹھاؤں۔ اس نے کہا میں 7 اوقیہ سونا لوں گا، کیا تم دے سکتے ہو؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنا جھجکے 7 اوقیہ سونا سنگیت ادا کر دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ، وہ غلام، وہ انسان جو جلتی ریت پر پڑے تھے، وہ آزاد ہو گئے۔ امیہ بولا اگر تم صرف 1 درہم بھی دیتے تو میں اسے تمہیں دے دیتا۔ ہنسی، اگر تم 100 اوقیہ بھی مانگتے تو میں تمہیں وہ بھی دے دیتا۔ یہی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
लेकिन मक्का में जुल्म की दास्तान बढ़ती जा रही थी और वही एक घर था जहां रहते थे अमार इब्न यासिर रदियल्लाहु अन्हा। वो मक्का में एक हलीफ थे, यानी दूसरे कबीले का हिस्सा, अपना कोई कबीला नहीं। उनके वालिद यासिर इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी वालिदा सुमिया बिन्त खयात रज़ियल्लाहु अन्हा, यह पूरा घर इस्लाम में दाखिल हो गया। सब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और फिर शुरू हुआ जुल्म। यह कैसी वही है कि गुलाम हमारे बराबर बैठ सकता है? यह तो गुस्ताखी है। आखिर मोहम्मद को यह सब बातें कौन बता रहा है? क्या वो पढ़ना जानता है? अल्लाह मोहम्मद पर वही नाजिल करता है और वो उसे उन लोगों से लिखवाते हैं जो लिख सकते हैं। और अगर अल्लाह की वो वही लिखने वाला इंसान हंसी लिखने में कोई गलती कर दे, तुम जिस संगीत चीज की बात कर रहे हो वो किसी इंसान का निजाम नहीं है। हम उस जात की बात कर रहे हैं जिसने पूरी कायनात को बिना किसी गलती के बना दिया। सूरज अपने वक्त पर निकलता है, चांद अपने निजाम पर चलता है, समंदर अपनी हद से नहीं गुजरता है, आसमान इतना मजबूत है कि बिना सुतून के खड़ा है, जमीन इतनी मुतवाजिन है कि इंसान उस पर चल सकता है। यहाँ मुसलमान छुपकर जमा होते और यहीं पर कुरान की आयत नाजिल होती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सहाबा को सिखाते। यह जगह इस्लाम का पहला मरकज बन गई। कुरैश को इस जगह का इल्म ना था, इसीलिए मुसलमान कुछ अरसे तक यहाँ अमन से तालीम लेते रहे। वक्त गुजरता रहा और मक्का में अब इस्लाम की बातें होना शुरू हो गई। शायद यही असल पैगाम है, जहाँ ना काले और गोरे का फर्क है, ना अमीर और गरीब का। अब वक्त करीब आ रहा था जब मुसलमान अपनी पहली हिजरत का सफर शुरू करने वाले थे। मक्का के दो जहीन और ताकतवर शख्स एक दूसरे के सामने खड़े थे, जाफर इब्ने अबी तालिब और अम्र इब्न लास। और इस्लाम में वो हस्ती शामिल होने वाली थी जिसके ईमान से कुरैश का गुरूर हिलने वाला था और कुरैश अपनी सबसे बड़ी हार देखने वाला था। लाइक और सब्सक्राइब।